وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ کا اپنے اصحاب، اپنے حواریون سے نصرت الہی کا تقاضا اور ان کا مثبت جواب دینا کہ ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کی نصرت کے لیے، ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ اور دوسری جو نصرت کی آیات ہیں ان میں بھی پروردگار عالم نے یہ بتا دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے پروردگار عالم اس کی نصرت کرتا ہے۔ تو جب حواریون نے یہ اعلان کیا اور اپنے ایمان راسخ، ایمان محکم اور تسلیم محض ہونے کی یقین دہانی کروائی، اس کے بعد والی آیت میں یہ بھی انہی کے اظہار عقیدت کی آیت ہے، انہی کی زبان کا جملہ ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کریم کی روش ہے، بعض مقامات پہ منظر بیان کرنے کے لیے کہ ان کی کیفیت کیا تھی، قرآن کریم کالو کالا کے لفظ کو ہٹا دیتا ہے تاکہ محسوس کر سکیں آج کے افراد کہ ان کی کیفیت کیا تھی۔ یہاں پہ بھی ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، یہ در حقیقت کالو ان کا قول ہے، لیکن اس قول کے لفظ کو، کالو کے لفظ کو ہٹا دیا پروردگار عالم نے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہم ایمان لائے بما انزلت۔ اس سے پہلے والی آیت میں آمنا کے لفظ موجود تھے، ہم ایمان لائے ہیں۔ اس آیت میں حواریون اور اصحاب حضرت عیسیٰ تفصیل بیان کر رہے ہیں، پروردگارہ ہم فقط ایک چیز پہ ایمان نہیں لائے، بما انزلت، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پہ ایمان لائے، یعنی ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہر اس چیز پر پروردگارہ جو تو نے نازل کی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ پروردگار عالم کے نازل کردہ احکامات میں تفریق کا قائل نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ایک چیز پہ ایمان لائے دوسری چیز پہ ایمان نہ لائے۔ پروردگار نے جتنی چیزیں نازل کی ہیں، جتنے اس کے احکامات ہیں، ہر ایک حکم پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ اس سے پہلے والی آیت میں ایمان کا تذکرہ تھا اور اسلام کا تذکرہ تھا، اس آیت میں اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں اپنی زبانی حواریون۔ ایمان کی تشریح کی کہ وہ ایمان بما انزلت ہے، جو کچھ پروردگارہ تو نے نازل کیا۔ اسلام کی تشریح کیا ہے؟ واتبعنا الرسول، اور رسول کی پیروی کی ہم نے، یعنی وہ اسلام، وہ سر تسلیم خم ہونا مساوی ہے کس کے؟ اتباع رسول کے، وہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کے مساوی ہے۔ حقیقی معنوں میں وہ فرد مسلم ہے، وہ اسلام لایا ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کی پیروی کرے۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کو کھولا، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ،
خدایا ہمارا نام لکھ دے، ہمیں لکھ دے ما شاہدین، شاہدین کے ساتھ، یعنی اے حضرت عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے، اور خدایا ہمیں گواہوں میں جو قیامت کے دن وہ مومنین، وہ افراد جو گواہ ہوں گے، جو شاہد ہوں گے، اعمال کے شاہد، پروردگارہ ان میں ہمارا نام لکھ دینا۔ اور اے حضرت عیسیٰ آپ بھی شاہد رہیے، آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم نے اس طرح سے اظہار عقیدت کیا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ حواریون کا گروہ ہے جو 12 افراد تھے روایات کی روشنی میں، اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ ہر نبی کے اوصیاء اور اس کے جو مخلصین ہوتے تھے ان کی تعداد 12 ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی شیعہ سنی منابع کی روشنی میں اپنے 12 خلفاء، 12 امام وہ نائب بنائے اور ہر ایک کے نام بتائے۔ حضرت عیسیٰ کے بھی حواریین، ان کی تعداد 12 تھی، لیکن اس معاشرے میں غلط افراد بھی تھے، منکر افراد بھی تھے، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ چالیں چلیں بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے خلاف، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ جب مکر کا لفظ عام افراد، غلط افراد کے لیے، شیطان صفت افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ چال کے معنی میں ہوتا ہے، مکر و ہیلا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پروردگار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ تدبیر کے، وہ بھی اپنی چالیں چل رہے تھے، اپنے خفیہ منصوبے بنا رہے تھے، پروردگار عالم بھی تدبیر کر رہا تھا کہ میں نے ان کو کیسے ناکام بنانا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے، سب تدبیروں پہ اس کی تدبیر بھاری ہے۔ اس کے بعد والی آیت بھی بہت اہم آیات میں سے ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور اس وقت کو یاد کریں، یہ حضرت عیسیٰ کے جو رفع آسمان کے قریب کے ایام ہیں، جو ان کی زندگی کے اس دنیا پہ پہلے مرحلے کے جو آخری ایام ہیں، کیونکہ ہم نے عرض کیا مختصر انداز میں حضرت عیسیٰ کے حالات کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا، جب تیرے پروردگار نے یہ فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں توفی دینے والا ہوں۔ متوفی کا توفی سے ہے، توفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کا پورا لے لینا، پورے کا پورا لے لینا۔ یہ لفظ موت کے لیے بھی اور وفات کے لیے، اسی وجہ سے موت کو وفات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی روح کو پورے کا پورا پروردگار لے لیتا ہے۔ البتہ توفی موت کے مساوی نہیں ہے، بعض افراد کہتے ہیں توفی موت کے مساوی ہے، موت کے مساوی نہیں ہے، کیونکہ اللہ یتوفی الانفس کا لفظ، توفی کا لفظ جہاں پہ جان مکمل لینے اور روح مکمل قبض کرنے کے بارے میں استعمال ہوا، وہیں پہ نیند کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ان کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے، کیونکہ نیند میں بھی پروردگار عالم انسان کی روح کو لے لیتا ہے۔ لہذا فرمایا جن کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے ان کی روح پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ توفی سری نہیں ہے موت میں، جیسا کہ بعض افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے، وہ اسی آیت سے لیتے ہیں متوفی کا یعنی تمہیں وفات دیا، حالانکہ وفات کا لفظ عام ہے۔ متوفی کا ورافعک الی، اور میں اپنی طرف تمہیں بلند کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ 2 نظریے موجود ہیں، رافعک الی یعنی تمہارے مرتبہ کو بلند کرنے والا ہوں، توفی یعنی تمہیں وفات، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے اور ان کی روح پروردگار عالم کی طرف چلی گئی، ایک یہ معنی کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت تعداد میں روایات موجود ہیں جن میں شیعہ سنی میں اور بعض محققین نے ان روایات پہ تواتر کی رائے دی ہے، متواتر روایات میں موجود ہے حضرت عیسیٰ کو پروردگار عالم نے جسم و روح دونوں کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا، اور آخری زمانے میں جب امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور
ایک یہی وجہ جو آج اتنی مسیحیت دنیا میں موجود ہے، شاید اس کا ایک راز یہی ہو کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ پوری کے پوری مسیحیت ان کی پیروی کرتے ہوئے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی پیروی کریں گے۔ لہٰذا متوفی کا توفی پورے کا پورا جسم و روح کے ساتھ، رافع کا الیہ اٹھا لینا جسم و روح کے ساتھ، کیونکہ کوئی ایسا لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ فقط تمہاری روح کو ہم نے اٹھا لیا۔ رافع کا تمہیں جب اٹھایا تو پورے کا پورا، یعنی بدن اور روح دونوں کے ساتھ۔ لہٰذا آسمان کی طرف جو رفع حضرت عیسیٰ ہے وہ اس آیت کی روشنی میں، البتہ اس کے ساتھ اور سورہ مائدہ اور نساء میں اور بھی آیات ہیں، جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں بھی گفتگو آئے گی۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پروردگار عالم تمہیں نجات دینے والا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ بنی اسرائیل جو کافر تھے، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان سے تمہیں تطہیر۔ یہاں پہ تطہیر وہ نہیں ہے جیسے آیت تطہیر کی ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاکیزہ، ان کے ہاتھوں سے کفار سے تطہیر کا کیا مقصد ہے، یعنی تمہیں نجات دی۔ اور یہاں پہ ایک جو حضرت عیسیٰ کے آسمان کی طرف رفع کی وہ بہترین دلیل ہے۔ اگر پروردگار عالم اس آیت کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کی وفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کون سا معجزہ ہے، کون سا کمال ہے کہ حضرت، اور پھر اس میں کہ کافروں کے ہاتھ سے نجات دی پروردگار عالم نے اور حضرت عیسیٰ کو وفات دے دی، حضرت عیسیٰ کو موت واقع ہو گئی۔ تو یہ کون سا اس میں معجزہ ہے کہ کافر ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اور خدا نے حضرت عیسیٰ کو موت دے دی، وہ تو جو کرنا چاہتے تھے پھر وہی ہوا۔ معجزہ اس میں ہے، خارق العادہ اس میں ہے کہ پروردگار عالم ان کو نجات دے ان کے ہاتھوں سے، لہذا ان کو زندہ اٹھایا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور قرار دینے والا ہے پروردگار ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو فوقیت دے گا، ان کو مسلط کر دے گا، ان کو سلطنت دے گا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، الی یوم القیامہ، لہذا قیامت تک حضرت مسیح کے ماننے والے وہ ان کے انکار کرنے والوں پہ غلبہ رکھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کے پیروکار، بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج کل کی جو مسیحیت ہے یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیروکار جو ہے وہ دوسرے مذاہب پہ وہ غالب آئیں گے، اس طرح سے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا پیروکار حقیقی معنوں میں وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ چلتا ہے۔ وہ نصارہ جو حقیقی معنوں میں ان کی تعلیمات پہ چلتے ہیں وہ ان کے پیروی کرنے والے شمار ہوتے ہیں، اور آج کل کا ہر مسلم جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا، یہ پیروکار ہیں حضرت عیسیٰ کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ایک مرتبہ اور فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ مد نظر ہیں کہ وہ مسلمان، وہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ پہ حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والے ہیں، وہی عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا، وہ منکرین پر، وہ یہودیوں پر، وہ ان کو برا بھلا کہنے والوں پر غالب آئیں گے۔ یہ قیامت تک اللہ کا فیصلہ ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہے تمہارا مرجع، تمہاری بازگشت، پھر قیامت میں تمہیں میری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ فاحکم بینکم، تو میں تمہارے درمیان حکم کروں گا۔ صحیح فیصلہ وہاں پہ ہونے والا ہے، یہاں بھی ایک حد تک مشخص ہوتا ہے، لیکن جو یہاں پہ نہیں مانتے وہ قیامت کے دن مجبور ہو جائیں گے ماننے پر۔ میں وہاں پہ حکم کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں، ان معاملات میں جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر حقیقی معنوں میں عمل کر سکیں، اور ہم ہی وہ افراد ہوں جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، جو حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، بلکہ تمام انبیاء خصوصاً ختمی مرتبت کے پیروکار ہوں، اور انبیاء کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ پروردگار عالم ان تمام کے معارف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔